السلام علیکم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظالموں کا ظلم، اسلام کے پہلے خطیب کے ساتھ کفار مکہ کی بدسلوکی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو، ابھی اسلام کا آغاز تھا، صرف آڑے ہی نہیں 38 آدمی مسلمان ہوئے تھے، مکے کی بستی کافروں سے بھری ہوئی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے شرمسار تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے التجا کی کہ مجھے اجازت دیجیے کہ میں لوگوں کو علانیہ آپ کی رسالت کی اطلاع دوں اور آپ سے فیض یاب ہونے کی دعوت دوں۔ آپ نے فرمایا، اے ابوبکر، ابھی ذرا صبر سے کام لو، ابھی ہم تعداد میں کم ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر غالب حال طاری تھا، انہوں نے پھر اصرار کیا، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش بے خوف و خطر لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دعوت دی۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعث کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خطیب تھے جنہوں نے لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا۔ مشرکین مکہ آپ پر ٹوٹ پڑے، آپ کا گوشت پیا اور روندا۔ عتبہ بن ربیعہ نے آپ کے چہرے پر بے تحاشا تھپڑ مارا۔ آپ قبیلہ تیم سے تھے۔ آپ کے قبیلے کے لوگوں کو خبر ہوئی تو وہ دوڑتے ہوئے آئے اور مشرکین سے انہیں چھڑا کر ان کے گھر چھوڑ آئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش تھے اور لوگوں کو خیال تھا کہ وہ اب جان نہیں ہو سکیں گے۔ وہ دن بھر بے ہوش ہوئے رہے۔ جب شام ہوئی تو آپ کو ہوش آیا۔ آپ کے والد ابو کعب اور آپ کی قبیلے کے لوگ آپ کے پاس کھڑے تھے۔ ہوش آتے ہی پہلی بات انہوں نے یہ کہی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں۔ ان کے قبیلے کے لوگ سخت برہم ہوئے اور انہوں نے ملامت کی، جس کی وجہ سے یہ ذلت و رسوائی تمہیں اٹھانی پڑی اور یہ مار پیٹ تمہیں برداشت کرنی پڑی۔ ہوش میں آتے ہی تم پھر اسی کا حال پوچھتے ہو۔ ان عقل کے اندھوں کو کیا خبر تھی کہ ان کی خاطر سختیاں جھیلنے میں جو لذت اور دنیائی داری کو پھولوں کی بیچ اور بستروں کی کتاب پر کہاں حاصل نہیں ہوتی۔ ان کے قبیلے کے لوگ مایوس ہو کر اپنے گھروں کو لوٹ گئے اور ان کے ماں ام الخیر سے کہا کہ جب تک محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے یہ باز نہ آ جائے، اس کا بائیکاٹ کرو اور اس کا کھانا پینے کو کچھ نہ دو۔ ماں کی ممتا تھی، جی بھر آیا کھانا کھلا کر سامنے رکھ دیا اور کہا، دن بھر کے بھوکے ہو، کچھ کھا لو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ماں، اللہ کی قسم میں کھانا نہیں چکھوں گا اور پانی کا بھی گھونٹ جب تک نہیں پیوں گا جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کروں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ام جمیلہ آ گئیں اور بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بخیریت ہیں اور دار ارقم میں تشریف فرما ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخموں سے چور چور تھے، چلنے کے قابل نہ تھے۔ اپنی ماں کا سہارا لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان پر جھک پڑے اور انہیں چوما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سخت گریہ طاری تھی۔ ابن کثیر سیرت النبی صلہ قربت کی راہ اللہ کا لاکھ لاکھ رحمتیں ہوں ان کی